بہت سارے سوالات ہیں اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں بہت سے شکوک و شبہات بھی ہیں. اسلام کا اہم ترین کنسپٹ شاید آج تک لوگ کلیئر نہیں کر سکے، سمجھا نہیں سکے، وہ مزارات اولیاء کرام کے حوالے سے ہے. ہماری گفتگو سنتے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے بہت سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور ہونے جا رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں مہد قبلہ تسلیم رضا دامت برکاتہ عالیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمد سر آج کا جو موضوع ہے وہ خاصا متنازع بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں گے ایسی گفتگو اس طرف نہ جائے. لیکن بہرحال یہ موضوع تنازع کا شکار تو ہے. تو مزارات اولیاء کرام کے حوالے سے سر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم مزارات پر کیوں جاتے ہیں سر؟ اگر کہیں نفس مطمئنہ ہے تو وہاں اطمینان ملے گا. واہ واہ. ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دنیاوی امراض کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی رپورٹ دکھانی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی بیماری ایسی ہے تو ڈاکٹر سے ہم کنسرن کرتے ہیں، کسی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں. جی. لیکن جو روحانی طور پہ معاملات ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ روحانی کیفیات ہی پیدا نہیں ہو رہی. عجب معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لذت ہی نہیں آ رہی ہوتی، وہ دھیان عبادت کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہوتا. وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آپ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہوا کیا ہے اچانک، نہ آنکھوں کی نمی ہے نہ دل کا گداز ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. واہ. اور اس کے کئی معاملات ہوتے ہیں. کبھی بندہ لقمہ حرام کھا لیتا ہے، کبھی اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ معاملات ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی ایسی نگاہ کہیں اس کی پڑ گئی، کوئی ایسا فیل ہو گیا اس سے کہ وہ ایک حلاوت ختم ہو گئی اس کی، قرار لٹ جاتا. قرار. اب وہ بے قراری ہے. اب وہ کسی کو سمجھا نہیں پا رہا ہوتا کہ یار میری کیفیت ہے، میں کیا بتاؤں کسی کو. واہ. کیا حال سناواں دل دا، آہا. کوئی محرم راز نہیں ملتا. واہ. تو وہ محرم راز کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ جہاں میں بیٹھوں یہ والا جو میرا معاملہ ہے یہ سہل ہو جائے، یا وہ جو اس کے پاس ہے اس میں سے کوئی قطرہ حصہ یہاں بھی آ جائے. واہ. تو لینے کیا جاتے ہیں ہم؟ لینے یہ جاتے ہیں وہ اطمینان، وہ کیفیات، وہ جو اس جگہ پر اللہ کی خاص رحمتوں کا جو نزول ہو رہا ہے. اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول. ظاہر ہے سر یہ کنسپٹ کلیئر نہیں ہو سکا. جہاں پاک ہستیاں مدفون ہیں یقیناً وہاں رحمتوں کا نزول ہے. ماشاء اللہ. ہے نا؟ مدینہ منورہ جہاں سب سے بڑا ہمارا مرکز اور منبع، سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دنیا کا سرور مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا و مولا و ملجا. تو 70,000 ملائکہ صبح سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 ملائکہ سبحان اللہ شام میں آتے. سبحان اللہ. تو جہاں اتنے ملائکہ کا نزول ہو، رحمتیں ہوں. اچھا پھر ایک بات دیکھیے، کہا جاتا ہے ایک دفعہ درود پڑھیں تو بھائی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں قرآن پڑھا جائے رحمت نازل ہوتی ہے. مزارات اولیاء پر آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ. بے شک. ہر وقت ذکر ہو رہا ہے. کوئی مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. ہر وقت وہاں پہ جہاں 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں رحمت ہوگی، بے شک. سکون ہوگا. بے شک. اور جہاں نفس مطمئنہ ہو واہ 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 واہ. تو وہاں جا کر بیٹھنے سے وہ قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. اور کبھی کبھی انسان جو اکتساب فیض کے لیے جاتا ہے تو وہاں سے وہ قلبی فیض بھی منتقل ہوتا ہے. واہ. تو وہ جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. لگتا ہے کہ معاملہ کوئی کچھ ہوا ہے ایسا کہ اندر کی دنیا میں ہلچل مچی ہے. اور یہ سائیں مشاہدات کی دنیا ہے، یہ کیفیات کی دنیا ہے. اس کو ہم اگر میں کہوں کہ جی میں الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں بتا دوں تو شاید میں نہیں سمجھا پاؤں گا. واہ واہ. بس میں یہ کنسپٹ خاصا آپ نے کلیئر بھی کر دیا ہے
لیکن پھر بھی تھوڑا سا ابہام موجود ہے، اور ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ اب اس طرف گفتگو ہماری نہ چلی جائے جو ہمارے نقطہ نظر سے ہٹ کر ہے، کہ ہم اختلافی موضوع ہم نہیں لاتے جھگڑے کے، اور لوگ کچھ سیکھیں کچھ سمجھیں. لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس پہ مزید روشنی ڈالیں کہ لوگ کہتے ہیں شرک ہے اور شرک بدترین گناہ ہے. اب اتنا بڑا ایک ایلیگیشن سامنے آ جاتا ہے کہ جناب شرک ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جو ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا. اس فرق کو سر کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خیال دل سے زائل کیسے ہو کہ نہیں شرک نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ شرک ہے، جی یہ تو وہی بتائیں گے کہ کیوں شرک ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمیں تو حکم ہے کہ تم قبرستان جاؤ، وہاں جا کر سلام کرو. پھر قرآن کریم میں ایک ایسی آیت مبارکہ ہے سورہ فاتحہ کی کہ جس کو ہم دن میں 17 مرتبہ نماز میں ادا کرتے ہیں. بے شک. اہدنا الصراط مستقیم. صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ سبحان اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں ہمیں سیدھا راستہ چلائے جا. چلائے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اچھا، یہ بھی ایک بڑا لطیف نقطہ ہے. کبھی سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا تھا کہ یار اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو اب ہم مسجد میں ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہو کے یہ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو کیا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ واہ 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 واہ. سوال پیدا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا پھر چلو ہم تو ایک گناہ گار لوگ ہیں، ہم چلیں ٹھیک ہے جا کے دعا مانگ رہے ہیں. یہ دعا تو اصحاب رسول نے بھی مانگی، خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی مانگی، اور نماز کے اندر یہ دعا کی گئی کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا. یہ میرے ذہن میں خیال اکثر پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے چلا، تو کیا یہ سیدھے راستے پہ ہم چلے ہوئے نہیں ہیں ابھی تک؟ واہ واہ واہ. ایسے ہی ایک اللہ والے سے بات ہوئی تو میں نے یہ اپنی پریشانی بیان کی کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ذرا اس راز کو تو کھولیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلائے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدھا راستہ چلائے جا. چلائے جا. چلائے جا. واہ یعنی واہ. یہاں تک آنا، مسجد میں آنا، نماز میں کھڑے ہونا، یہ سیدھے راستے کا نقطۂ آغاز ہے. ایمان تازہ کر دیتے ہیں آپ سے. لیکن جی اللہ کی یاد جو ہے نا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ جو یاد الہی ہے یہ نقطۂ آغاز ہے. سبحان اللہ. اس کی ابتدا ہے یاد، انتہا وہ خود ہے. سبحان اللہ سبحان. واہ واہ. ٹھیک. تو اب کیا ہے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلائے جا. اور آگے جو ہم پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. تو اب ہم ہر روز تو یہ دعا خود مانگ رہے ہیں کہ ہم اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام والے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء صالحین. تو یہ جو مزارات اولیاء ہے یہ صالحین کے مزار ہیں. کسی صالحین کی سنگت میسر آئے وہاں بیٹھے، کوئی میسر نہیں آتا تو کسی اللہ والے کے مزار پہ جا کر بیٹھ جائیں وہاں پہ. سبحان اللہ. انعام یافتہ کا قرب ملے آپ کو. بھئی یہ سارے اس راہ کے چراغ ہیں، اہل اللہ ہے. اہل اللہ ہیں، غیر اللہ نہیں ہے. یہ واہ 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 واہ. کون ہے؟ یہ اہل اللہ ہے. اولیاء اللہ ہیں، اہل اللہ ہیں، یہ غیر اللہ تھوڑی ہیں. اور یہ سارے اس راستے کے چراغ ہیں. سبحان اللہ سبحان. آپ کسی بھی چراغ کی روشنی میں چلنا شروع کریں، یہ چراغ آپ کو لے کر سراج منیرہ تک جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر سراج منیرہ تک پہنچ گئے تو خدا تک پہنچ. سبحان اللہ سبحان. ابھی آپ نے اشارتاً گفتگو میں جملہ آپ کے آیا بھی تھا، میں چاہتا ہوں مزید اس کی وضاحت ہو کہ انعمت علیہم تو کہتے ہیں بھائی زندہ لوگوں میں ڈھونڈو. قرآن میں ہے یہ؟ لوگ کہتے ہیں. لوگوں کی بات چھوڑ دیں. صراط الذین انعمت علیہم، پھر قرآن نے خود ہی بتایا کہ انعام یافتہ کون ہے.
انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو اب انبیاء کو کہاں زندوں میں آپ مطلب جا کے بیٹھیں گے؟ اگر کہیں ذکر ہے کہ زندوں کی صحبت میں جا کے بیٹھو. کلیئر ہو گیا کانسیپٹ. شہداء جا چکے ہیں، انبیاء راستہ ان کا. اب جن کا راستہ چاہیے وہاں جا کے اگر آپ ان سے مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ، راستہ بھی انہی کا ڈھونڈ رہے ہیں اور انہی کو آپ شرک بھی کہہ رہے ہیں. عجب بات ہے صاحب. واہ واہ. فیض ملتا ہے مزارات. اقبال کا ایک شعر کہ اخلاص عمل مانگ نیاگانے کون سے، شاہ چاہے جب گر بنوازند گدارا. شاہان کوہن سے. یہ جو پرانے لوگ ہیں، بابے ہیں، انہی سے ملے گا تمہیں. کہتے اخلاص عمل مانگ. تو اچھا ہمارے یہاں لوگ فیض مانگنے شاید کم ہی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اور ہی چکروں میں وہاں جا رہے ہوتا ہے. تو ان کے لیے کیا؟ پہلے تو یہ سمجھے نا کہ فیض کیا ہے، جی پھر ہم اس جواب پہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جی، مجھے ایک بات بتائیں، انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا. صحابہ کرام کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ حضور کے فیض سے، حضور کی زیارت سے، حضور کی صحبت سے. بالکل. اچھا، اب صحابہ کے بعد آتے ہیں تابعین. تو تابعین کو یہ فیض کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا؟ صحابہ کی صحبت میں ہی بیٹھے وہ. یہ اب ایمان کی حالت میں ان کی زیارت کر لی تو وہ تابعی کہلائے. تابعی کون ہے؟ جس نے تابعی کی زیارت کی، ان کی صحبت میں رہا ایمان کی حالت. اب یہ تو مقام کہاں سے ملا؟ صحبت سے، فیض سے. واہ 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 واہ. ایک صحابی ہیں، انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا، نہ بہت زیادہ انہوں نے چلے کاٹے، نہ انہوں نے بہت نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، آئے اور حضور کی زیارت کی اور شہید ہو گئے. واہ. کوئی نماز بھی نہیں پڑھی. واہ. تو وہ جو نگاہ نبوت کا فیض ہے وہ صحابی بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فیض تو وہیں سے چلا. نگاہ نبوت کا فیض. سبحان اللہ. بہت سارے معاملات وہ ہوتے ہیں جو فیض سے اور نگاہ سے بدل جاتے ہیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. خواجہ معین الحق والدین ہندوستان تشریف لائے تو تنے تنہا تھے. داتا علی حجویری جب آئے تو کتنے مسلمان تھے وہاں پہ؟ 1000 سال پہلے کی بات ہے، ہندوؤں کی آبادی تھی. 1000 سے بھی زیادہ. تو آپ دیکھیے کہ جب معین الحق والدین کا انتقال ہوا، دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے، 9.5 ملین کم و بیش لوگوں نے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. یہ جو آج کہتے ہیں نا بابے تے شاہی کوئی نہیں، ان سے پوچھو ان کے دادا پردادا کو کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟ واہ. یہاں آیا کون تھا؟ یہ بابے ہی آئے تھے سائیں. انہی کا فیض ہے جو اب مسلمان ہوئے. واہ واہ واہ. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بابے تے شاہی کو وہ بابوں کا فیض ہے اس خطے پہ تو جو اسلام پھیلا ہے. کہاں وہ سنجری سنجران سے چلے، کہاں مدینہ منورہ گئے اور یہاں ہندوستان آئے، اور آپ ہی کے خلیفہ پھر اس خطے میں آئے. سر بات شاید تھوڑی سی اور میں چاہ رہا ہوں کہ واضح ہو جائے. جو آپ نے فرمایا انعام یافتگان، تو وہ اللہ کا انعام ہے کیا جو ان لوگوں پر اللہ نے کیا ہوا ہے؟ مطلب کوئی پھولوں کا گلدستہ اللہ نے دیا ہے، کوئی گفٹ پیک دیا ہے؟ اچھا آپ بھی انعامات دیتے ہیں، ہم نے بہت سے انعامات وصول کیے ہیں، تو اللہ نے ایسا کیا انعام دیا ہے جو ہم ان سے لینے جائیں؟ انعام یہ ہے کہ 1000 سال ہو گئے داتا صاحب کے مزار کو. جی. اسی لاہور میں قطب الدین ایبک کا بھی مزار ہے، جہانگیر کا بھی مقبرہ ہے. کبھی آپ اکیلے جا کے جہانگیر کے مزار پہ بیٹھ کے دکھائیں، مقبرے پہ بیٹھ کے دکھائیں، وحشت ہوگی آپ کو، بیٹھ نہیں سکیں گے، جنگلی جھاڑیاں ہوگی. انعام یہ ہے کہ 1000 سال کے بعد ہم نے داتا علی حجویری کو دیکھا نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے
جناب بابا فرید کو نہیں دیکھا، میرے والد نے بھی نہیں دیکھا، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم جاتے کیوں ہیں؟ ہمارے دلوں میں یہ محبت ڈالی کس نے؟ اللہ، اور وہاں جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، مطلب ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ، سلام عرض کرتے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ، اللہ، اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا علی بھائی، جو بندہ اس دنیا میں پیسہ 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 کر کے مرا ہے، اس کی قبر پہ قرآن پڑھا بھی جائے اگر، تو وہ بھی پیسہ دے کے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ، اللہ، اور جو اس دنیا میں اللہ 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 کے لیے اللہ 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 کر کے گیا، وہاں جا کے دیکھیں ہر وقت فی سبیل اللہ قرآن پڑھا، سبحان اللہ، سبحان رونق لگی ہوئی ہے اللہ، سب۔ واہ واہ واہ، سب اللہ کا کرم ہے یہ۔ اچھا ایک بات اور ہے جو آپ سوال کر رہے تھے اور اس وقت میں کہیں اور چلا گیا، کہ وہاں جا کے شرک یا اس طرح کی بات یا اور لوگ کیوں کیا لینے جاتے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ایک بندہ مسجد جا رہا ہے نماز پڑھنے، ایک بندہ مسجد جا رہا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، ایک بندہ اسی مسجد میں جا رہا ہے چوری کرنے کے لیے، چپل چراؤں گا میں مسجد سے، یا مسجد میں جا کے میں اعلان کروں گا کہ مجھے پیسہ دے دو۔ اچھا ایک بندہ اسی مسجد میں جا رہا ہے صرف واش روم کے لیے، ٹھیک ہے، منہ دھونے کے لیے جا رہا ہے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، جانے والوں کی نیتیں الگ الگ ہیں۔ واہ 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 واہ، کمال۔ دربار پہ، مزار پہ، صاحب مزار کے پاس الگ الگ طرح سے لوگ جاتے ہیں۔ ایک جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہاں رونق میلہ ہوگا، ذرا گنبد ہوگا، لائٹیں ہوں گی، میلہ ہے، چلو وہ اس غرض سے جا رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے وہاں جا کے نا لنگر ملے گا سائیں، لنگر کھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے یار جگہ کہیں نہیں ملے گی، وہیں واش روم استعمال کر لیں گے، وضو کر لیں گے، وہیں ریسٹ کر لیں گے، چل کے بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر، سرائے ہو گیا، وہ اس لیے جا رہا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو اللہ کے ولی ہیں، کیا رحمتوں کا نزول ہے، ٹھیک ہے، صاحب حال ہے، جا کے بیٹھو، کچھ حال دل سناؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سائیں اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ اکتساب فیض برکتیں، تو مجھے بتائیں کہ حضرت داتا علی حجویری کے مزار پہ حضرت معین الحق والدین 40 دن بیٹھتے، قبلہ روح ہو کر بیٹھے، وہیں عبادت کرتے رہے رب کی، سبحان اللہ، کیونکہ پتہ یہاں رحمتوں کا نزول ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس کی ایک مثال دیکھیے قرآن کریم سے، جی ارشاد۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جی تشریف لائے بی بی مریم کے پاس، دیکھا تازہ پھل رکھے ہوئے، پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ کہا میرے رب نے بھجوائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے کہ یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں، وہیں کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی، اسی مقام پہ جہاں اللہ کی ولیاں ہیں وہیں کھڑے ہو کے دعا کر کہ اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ دعا بھی قبول ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مانگنا اللہ صحیح ہے، ہر مسلمان اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ سے نہیں مانگتے، بازارات پہ جاتے ہیں، ہم نہیں سے مانگتے۔ میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں۔ ہم نے تو علی بھائی آج تک جن بزرگوں سے بھی سیکھا، یہی سیکھا کہ دینے والی ذات وہی، مانگنا اسی سے، ان کے وسیلے سے، صدقے سے، ان کے وسیلے سے، وہاں بیٹھ کر ہی اللہ سے دعا کر لیں تو بھی دعا قبول ہو جاتی۔ واہ 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 واہ۔ آپ ہمارے ساتھ کئی دفعہ مزارات پر حاضر ہوئے، دعا ہوئی تو ہم نے دعا کیا مانگی؟ اے اللہ تو کرم فرما، صاحب مزار کے درجات کو بلند فرما، بے شک، ان کا فیض جاری فرما، یہی دعا کی۔ مانگتے تو ہم رب سے ہی ہیں۔ واہ واہ واہ۔
سر آپ نے بھی ذکر کیا کہ مزارات پر حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ ماشاءاللہ کئی مرتبہ، بے شمار مرتبہ آپ کے ساتھ مختلف مزارات اولیاء کرام پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ سر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا ایک خاص مشغلہ ہے، آپ کی خاص عادت ہے، آپ باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی خاص مشاہدہ، کوئی ایسی بات، ایسی چیز جو آپ نے دیکھی ہے جس سے ایمان، یقین اور مستحکم ہوتا ہے؟ سفر جو ہے نا میری ہابی ہے جی، میرا سب سے پسندیدہ جو پیشن ہے یا شوق ہے یا مشغلہ ہے وہ سفر ہے۔ اچھا، میری خواہش ہوتی ہے کہ کبھی بھی کہیں جاؤں اور وہاں مجھے پتہ چلے یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے، جی، کسی صحابی کا مزار ہے، کسی انبیاء میں سے کسی کا مزار ہے، تو میں لازمی، میری پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ وہاں ماشاء اللہ۔ سلام عرض کروں جا کے۔ اچھا، اب بعض لوگوں کو شاید فیل نہ ہوتا ہو، معاملات ہوتے ہیں قلبی، ظاہر ہے وہ بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں ایسی باتیں اور میں کبھی سن بھی رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچارے ظالم تو نے کبھی پی ہی نہیں، واہ 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 واہ، تو تجھے کیا پتا کہ یہ کیا ہے۔ واہ واہ، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ تو اب ایک بندے نے کہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ قلبی واردات ہوتی کیا ہے، اطمینان قلب ہوتا کیا ہے، نفس مطمئنہ ہوتا کیا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کتابوں سے باہر کبھی آیا ہی نہیں، مشاہدات کی دنیا کو دیکھا ہی نہیں اس نے، تو بیچارہ وہ اس چیز سے ترس آتا، یقین کریں۔ تو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، عجیب واقعہ ہوا۔ جی، ہمارے ایک دوست ہیں قاسم علی شاہ صاحب، بڑا نام ہے پاکستان کا، اور یہاں کراچی تشریف لائے ہوئے تھے۔ صبح ملنے گیا تو مجھے کہنے لگے یار میں نے خواب دیکھا رات کو، شاہ صاحب نے خواب دیکھا؟ شاہ صاحب نے خواب کہ ہم دونوں اکٹھے 5 مزارات پہ حاضری دی، نام بھی انہوں نے بتائے مزارات کے۔ مجھے کہنے لگے یار لگتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی اشارہ ہے، تم لاہور آؤ تو ساتھ یہ پلان کرتے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے شاہ جی میں لاہور۔ بات آئی گئی ہوگی اور میں نے بھی سوچنا شروع کیا کہ کب میں لاہور کا پلان بنا۔ پچھلے سنڈے کو اچانک ایک صاحب تشریف لائے کوہاٹ سے، ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب۔ اچھا، کوہاٹ سے؟ کوہاٹ سے۔ اچھا، چھٹی ہوتی ہے یہاں پہ، ہمارے ادارے میں کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ آئے تو باہر چوکیدار نے مجھے فون کیا کہ اس طرح ایک صاحب آئے میں کوہاٹ سے، وہ کہہ رہے ہیں میں نان اسٹاپ سفر کر کے پہنچا ہوں۔ کوہاٹ سے نان اسٹاپ؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ملنا ہے اور مل کے مجھے واپس جانا ہے، بس ایک چند منٹ کی ملاقات کرنی۔ سر کوہاٹ لاڈنی نہیں ہے، کوہاٹ ہے مطلب؟ جی جی، وہ کم سے کم 1500 کلومیٹر تو ہوگا شاید، زیادہ ہوگا، اسلام آباد کے ڈرائیو قریب کر کے خود؟ وہ اور ان کے صاحبزادے تھے، بائی روڈ آئے۔ اب آگے سنیں آپ، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ میں نے یہ پوچھا ان سے کہ کب چلے تھے آپ اور کب پہنچے یہاں، تو انہوں نے جب بتایا تو میں نے کہا ایک بندہ اسپیشلی میرے لیے آیا ہے تو یہ مناسب نہیں کہ میں اس سے ملنے نہ جاؤں۔ میں نے کہا آپ تشریف رکھیں، مجھے بس آدھا گھنٹہ دیں، میں پہنچ رہا ہوں۔ تو میں ادارے پہ آیا تو باہر بیٹھے ہوئے تھے، اندر پھر ان کو لے کر آئے، چائے وائے پی، گپ شپ کی، تو انہوں نے ایک بات بتائی، کہنے لگے میں کوہاٹ سے جا رہا تھا لاہور اور مجھے 5 مزاروں پہ حاضری دینی تھی۔ اللہ اللہ اللہ! جب انہوں نے نام گنوائے تو وہی نام تھے جو شاہ صاحب نے بتائے۔ وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا میرے دل میں آیا کہ میں وہاں سے لاہور جانے کے بجائے میں سیدھا کراچی آ گیا آپ سے ملنے کے، اب میں واپس جا کے پھر وہاں جاؤں گا۔ اور وہ ملے، تقریباً میرا خیال ہے 40 منٹ کے قریب میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ میں نے ان کو بہت روکا کہ آپ رات اسٹے کریں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں واپس جانا ہے، بس آپ سے ایک ملاقات کرنی تھی اور ایک بات کرنی تھی۔ وہ بات کر کے وہ تشریف لے گئے۔ تو میں سوچنے لگا یار انہوں نے بھی وہی بات کی جو شاہ صاحب نے کی تھی۔ حیرت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے لیے میسیج ہے، وہاں لنگر کوئی ایسا رکھا ہے میرے لیے جو مجھے ملنا ہے اور مجھے بلایا جا رہا ہے۔ جمعرات کی محفل تھی، دوسرے دن صبح کی میں نے فلائٹ پکڑی اور میں لاہور پہنچ گیا۔ ہفتے کی صبح پھر مجھے لے کر گئے مزارات پہ، ہم فجر کے بعد پھر ہم آپ نے چاہتا تو شیئر کی وہ کوہاٹ والی بات؟ ہاں، پھر میں نے رستے میں ان کو بتایا کہ صاحب آپ نے جو بات کی، آپ کی تصدیق کے لیے پھر ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے بھی یہی بات کی، تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ خاص انعام ہے، چلیں آج چلتے ہیں۔ اور وہی مزارات ہیں جو آپ نے ذکر کیے۔ ہم وہاں پہنچے لاہور، تو وہاں سب سے پہلے ہم گئے بی بی پاک دامن کے مزار پہ۔ اب یہ فجر کے بعد کا ہمارا ایک سلسلہ بنا شروع ہوا۔
وہاں گئے تو ماشاءاللہ میں پہلی دفعہ گیا بی بی پاک دامن کے مزار پہ، تو بڑا اچھا لگا وہاں جا کے، اور ایک اطمینان قلب ملا، اور جو ایک روحانی تسکین ہوتی ہے اس کا سامان تھا وہاں۔ کافی دیر وہاں ہم رہے، پھر وہاں سے ہم گئے حضرت شاہ حسین مادھو لال شاہ حسین لاہوری۔ میں پہلی دفعہ گیا اندرون لاہور میں، اس خطے میں ایسی شاعری پنجابی میں اور ایسے زبردست صوفی بزرگ، کمال، بڑا اچھا لگا وہاں جا کر، بیٹھے رہے وہاں پہ، شاہ صاحب بھی ساتھ تھے۔ سر یہ شاہ حسین لاہوری، ان کے مرید مادھو لال، ان کا بھی مزار وہاں ہے، بڑا تنازع ہے ان کی گفتگو، ان کی سوانح حیات، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اکثریت تو انہیں کافر اور زندیق قرار دیتی ہے، ملامتیاں کرتی ہے، تو سر یہ کیا ہے وہ؟ مطلب اصل میں دیکھیے صوفیہ میں بھی الگ الگ رنگ ہیں، جی، الگ الگ سلاسل ہیں، الگ الگ رنگ ہے، یعنی ہر پھول کا الگ ذائقہ ہے، الگ خوشبو ہے، الگ ٹیسٹ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ان باتوں کو سمجھ پاتے ہیں، کچھ نہیں پاتے۔ صوفیہ کے یہاں بھی ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اپنے آپ کو ملامتی کہتا ہے۔ ملامتی یعنی وہ دنیا والوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، یعنی کوئی ایسا عمل ضرور ظاہر کریں گے کہ لوگ ان سے متنفر ہوں اور لوگ دور رہیں۔ کیوں سر؟ تاکہ انہیں کوئی صوفی نہ سمجھے، بابا نہ سمجھے، ان کے تکبر سے دور رہیں، اور اس کے لیے وہ کوئی ایسا کام کہ جو بالکل خلقت ان سے ذرا دور بھاگے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا نام اور کام باقی رکھا۔ اب ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اور بڑا مشہور واقعہ ہے وہ، کہ ایک صاحب تھے، بڑے نیک تھے، بزرگ تھے، یہ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ۔ ان کا شہرہ بہت تھا، نیک نامی جیسے ہوتی ہے کہ بھائی اللہ والے ہیں۔ تو ایک صاحب ان کے محلے میں رہتے تھے، انہوں نے کہیں سفر پہ جانا تھا، تو وہ گئے ان کے پاس، کہا حضور مجھے سفر پہ جانا ہے، اس پورے علاقے میں مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جہاں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ جاؤں، بیٹی جوان ہو رہی ہے، تو میں کہیں کسی کے پاس تو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، تو میں آپ کے ہاں چھوڑ دیتا ہوں، آپ اللہ والے ہیں، بس وہ آپ کی خدمت بھی کر دیا کرے گی، گھر کے کام وام کر دے گی، محفوظ رہے گی یہاں پہ، جب میں واپس آؤں گا تو میری گھر والی تو ہے نہیں کہ اس کا کوئی خیال رکھے، اور کوئی ایسا عزیز قریب نہیں رہتا، تو مجھے آپ ہی سمجھ میں آئے تو میں آپ کی خدمت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ۔ وہ بچی وہاں رہنے لگی اور خدمت کرنے لگی، گھر کے کام کاج یہ وہ۔ تو ایک دن اس نے پانی دیا پردے میں سے، اپنا ہاتھ آگے کیا، تو انہوں نے جب ہاتھ دیکھا تو خیال آیا کہ یہ ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں تو یہ خود کتنی حسین و جمیل ہوگی۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ وہ جو ایک روحانی کیفیات تھی وہ سلب ہو گئی۔ اچھا، امتحان بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، بڑی نازک اور لطیف بات۔ مطلب ایک اہل اللہ کے جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ وہ کل بھی جو ایک سوز و گداز، عشق و مستی، جذب و شوق والی جو ایک عجب سا ایک بوجھ اور ایک صرف ایک ہاتھ دیکھ کر خیال آیا تو وہ اندر کی جو حالت تھی وہ بدل گئی۔ بڑا نازک معاملہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا غالباً ہے کہ ان کے پاس گئے کہ حضور کچھ کرم کیجئے، میرے تو معاملات ایسے لٹ گئے، برباد ہو گئے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا تم ایک کام کرو، فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک اللہ والے ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ تو تمہارا مسئلہ وہاں حل ہوگا۔ کبھی کبھی کسی کا کہیں فیض رکھا ہوتا ہے، وہ جو بات ہے کہ کہیں خیرات رکھی ہوتی ہے، کسی کا حصہ ہوتا ہے، وہاں بھیجا جاتا ہے۔ تو وہ وہاں چلے گئے، وہاں گئے تو جناب دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے میں، لیکن ان کی جو بظاہر حرکتیں ہیں وہ کوئی معقول نہیں۔ ایک خوبصورت سا نوجوان ساتھ بٹھایا ہوا انہوں نے، کبھی کبھی اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کا بوسہ بھی لے لیتے ہیں، اور
کبھی جو ہے وہ ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو قریب کر لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک ایسا برتن رکھا ہوتا ہے جو شراب کا برتن ہے، اس میں سے پی بھی رہے ہیں. تو یہ جب وہاں پہنچے، ان کی یہ حالت دیکھی تو واپس جانے لگے. یہ تو خود اتنا کہنے لگے کہ میں شاید غلط ایڈریس پہ آ گیا، یہ تو ایک ہاتھ دیکھنے میں میرا یہ حال ہوا ہے، تو ان کا کیا حال ہے، تو میں تو ایسے بندے سے کیا دعا کراؤں، کیا اس کو حال بتاؤں، کیا ملے گا مجھے. تو واپس جانے لگے تو انہوں نے دیکھ لیا، قریب بلایا، قریب بلا کے کہا کہ میاں کیسے آنا ہو، مسافر لگتے ہو. کہا آیا تو میں اپنے کام سے تھا، کیا آپ کا نام یہ ہے؟ کہا جی میرا نام یہ ہے. کہا وہ مشہور بزرگ آپ ہیں؟ مشہور تو ہوں، بزرگ کا تو نہیں پتہ مجھے. کہا لیکن مجھے تو فلاں بزرگ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، لیکن آپ کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں، تو میں اس لیے واپس جا رہا ہوں. میں نے کہا چلو چھوڑو ان کو، تم اپنا مسئلہ بتاؤ. مسئلہ نہیں بھی بتاتے تو چلو میرے قریب آؤ. قریب کیا اور سینے سے لگایا اور دعا کی، تو وہ جو ان کی کیفیات تھیں وہ چینج ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی وہ جو کھوئی ہوئی ان کی ایک میراث تھی، جو ان کی جو دولت لٹ گئی تھی، وہ واپس مل گئی. سکون قلب، اطمینان قلب نصیب ہو گیا. نفس مطمئنہ، وہ دل جو ان کا قلب جو ذکر میں لگا ہوا تھا نا، وہ جاری ہو گیا دوبارہ. بنیادی طور پہ جو آسان الفاظ میں سمجھیں کہ قلب جو ان کا ذکر میں ہمہ وقت مصروف رہتا تھا، وہ جو ذکر قلبی ان کا بند ہو گیا تھا، وہ دوبارہ بحال ہو گیا. اب وہ جھومنے لگے، ناچنے لگے کہ واہ واہ. کہنے لگے سائیں ایک بات تو بتائیں. کہا پوچھو. کہا میرا ایک سوال ہے، آپ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، میرا قلب جاری ہو گیا، لیکن آپ کو دیکھ کے تو ایسا کچھ نہیں لگتا، تو یہ حلیہ آپ نے کیوں بنایا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. کہا میاں پہلی بات تو یہ سنو کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ حافظ قرآن ہے. یہ میرے قریب بیٹھ کر مجھے قرآن سناتا رہتا ہے، اور میں خوش ہو کر کبھی اس کو چوم لیتا ہوں، کبھی اس کو قریب کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. یہ میرا بیٹا ہے. یہ دوسری بات، یہ جو سراہی رکھی ہے، یہ مینا و ساگر جو ہے، یہ شراب نہیں ہے. برتن شراب کے ضرور ہیں لیکن اس میں پانی ہے. شرح کی پابندی ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. تو کہا پھر یہ آپ نے یہ حلیہ کیوں اپنایا ہوا ہے، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. فرمایا اس لیے کہ تاکہ کوئی نیک سمجھ کر اپنی بیٹی کو میرے یہاں نہ چھوڑ جائے، سبحان اللہ، اور میں اس کا ہاتھ دیکھ کر اس پہ فریفتہ نہ ہو جاؤں. وہ جو جواب تھا وہ بھی دے دیا، مسئلہ بھی حل کر لیا. تو یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایسا انہوں نے گیٹ اپ بسا اوقات کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جو نہیں چاہتے کہ خام خواہ ایک میلہ ان کے گرد جو ہے وہ لگا رہے، وہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں. تو حضرت شاہ حسین مادھو لال کے مزار پہ بھی یہی ایک کیفیات تھیں، اور ورنہ تو اتنے بڑے عالم، حافظ، قاری اور دین اکبری کے خلاف کلمت الحق کہنے والے مجاہد، لیکن چونکہ جو نہ سمجھ لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ پائے. اور آپ جا کے دیکھیں دربار کے ساتھ اتنی عالی شان مسجد بنی ہے، ہر وقت وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے. پھر وہاں سے ہم گئے حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار. ہاں، یہ بھی بڑے زبردست بزرگ ہیں وہاں پہ اندرون لاہور میں. ان کے مزار کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہاں حضرت شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کاٹا ان کے دربار پہ بیٹھ کر. ان کی چلہ گاہ بھی موجود ہے. بڑے بزرگ ہیں وہ. پھر ہم آئے ان کے دربار پہ کہ جن کے بارے میں معین الحق والدین نے فرمایا کہ نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. وہاں بیٹھے، بڑا مزہ آیا وہاں پہ. اور پھر وہاں لنگر بھی وہاں بیٹھ کے کھایا ہم نے جی بھر کے. یقین کریں میں نے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھایا، بہت بڑی بڑی جگہوں پہ بھی کھانے کا موقع ملا، لیکن وہ جو دربار کا وہ جو لنگر ہوتا ہے نا، وہ کھا کے جو مزہ آیا، دال روٹی جو وہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا مزہ آتا ہے اس کو کھا کے.
سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ہم حضرت قبلہ واصف علی واصف میانی شریف میں وہاں آئے. وہاں پھر نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا, نماز پڑھی, فجر سے چلے اور ظہر. پنجتن پاک کی نسبت سے 5 مزارات پہ حاضری ہوئی, اور میں سمجھا کہ وہ جو مجھے لاہور بلایا گیا تھا تو معاملہ ہوا. سر آپ نے 5 بزرگوں کے مزارات پر حاضری دی, مانگا کیا وہاں؟ بس یہی مانگا, رحمت خاص یہاں ان پر برس رہی ہے, اس کا کوئی چھینٹا ہمیں بھی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. ہم بھی اس راہ کے مسافر ہو جائیں, انعام یافتگان میں ہمیں بھی شامل فرما. سبحان اللہ. یہی دعا رہی. قبلہ بھی آپ نے بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان فرمایا تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک. تو وہاں ایک نقطہ, ایک اہم موضوع کھڑا ہوتا ہے کہ روحانیت کی دنیا میں نگاہوں کی پاکیزگی کا کیا مقام ہے؟ روحانیت میں تو سائیں یہ جو 2 باتیں ہیں نا, رزق حلال اور پاک ہونا. پاک سے مراد ہے کہ نگاہیں بھی پاک. یہ نگاہوں کی پاکیزگی کیا ہے؟ فی زمانہ تو مطلب فی زمانہ آپ کو بزرگ بھی نہیں ملتے, یا تو غاروں میں یا مزاروں میں. اب کہاں مطلب آپ کو وہ, کیونکہ یہ نگاہوں کی پاکیزگی ہی, کیونکہ جو آپ دیکھتے ہیں وہی اندر ایک کھڑکی ہے من کی, جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی چیز اندر جا رہی ہے. اچھا دیکھیں گے اچھا اندر ہوگا. تو رزق حلال, صدق مقال, نگاہوں کو پاک کرنا, زبان کو پاک کرنا, دل کو صاف رکھنا, یہ سب اس راہ کی یہ مین اجزاء ہیں اس کے. یہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ ہانڈی پکے گی نہیں روحانیت کی. رائے سلوک کے مسافر کو نگاہوں کو پاک رکھنے کے لیے کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا, پر عادت بنانی پڑے گی اسے. کیا کرے مطلب؟ ایک عام مسلمان ہے جی, اس کے لیے تو کہیں نگاہ پڑ گئی تو پہلی نگاہ بھی معاف ہے اس کے لیے, کہ نگاہ پڑی وہ پھر ہٹا لے وہاں سے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی غلط چیز ہے تو وہاں سے نگاہ اس نے پھیر لی, اس کے لیے کہا. یہ عام لوگوں کی بات ہے. جی. ایک ہوتے ہیں خاص, اخص الاخواص, جو اس مقام پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں, جو اولیاء اللہ کا ایک ٹائٹل انہیں ملا ہوا ہوتا ہے, تو ان کی پکڑ بھی پھر اسی حساب سے ہوتی ہے. اچھا پکڑ میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آ کے مارنا پیٹنا شروع کر دے, بس وہ جو من کی دنیا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا جو ایک معاملہ تھا وہ ڈسٹرب, خزانہ چھن گیا. اور وہ اس نعمت کو اور اس خزانے کو اور اس دولت کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے, اسی لیے وہ بے چین ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ملتی ہے تو وہ رقص کرتے ہیں, جھومتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ خزانہ مل گیا. سبحان اللہ. سر بہت شاندار گفتگو آپ نے فرمائی, بہت سارے سوالات, بہت سارے شکوک و شبہات زائل ہوئے ہیں, اور وہ یقین ہے ہمارے سننے والوں کی یہ خاصی اکثیر ثابت ہوگی گفتگو. ناظرین, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. اگلے پروگرام تک کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائیں. اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد دوبارہ نئے موضوع گفتگو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.